تو استقبال اور استدبار کہ مطلقاً ممانعت کے بارے میں جو دلائل تھے وہ آپ نے پڑھ لیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بول و براز کے وقت، غائط کے وقت بیٹھنا اور پیٹھ کر کے بیٹھنا، یہ دونوں مطلقاً مکروہ ہیں، چاہے بنا کے اندر ہو چاہے صحرا کے اندر ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلقاً ممنوع نہیں ہے بلکہ صحراؤں کے اندر تو، کھلے میدان کے اندر تو ممنوع ہے، اور ابنیہ کے اندر جو ہے وہ جائز ہے، استقبال بھی جائز ہے، استدبار بھی جائز ہے، ان کے دلائل۔ تو امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر عمارت ہو، رکاوٹ ہو، تو پھر جو ہے استقبال بھی جائز ہے، استدبار بھی جائز ہے۔ اور ابن عمر والی حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس باب کے اندر جو آج آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، اور مروان الاصغر کی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ یہ چار احادیث بطور استدلال کی وہ پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ مطلقاً ممنوع نہیں ہے استدبار اور استقبال، بلکہ یہ مقید ہے صحراؤں کے ساتھ، ممانعت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لوگ جو ہیں وہ مکروہ سمجھتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کو قضاء حاجت کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا اوقد فعلوها، کیا واقعی ایسا ہے؟ لوگ مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حولوا مقعدی الی القبلۃ، میرے قضاء حاجت کی جگہ کو یعنی پھیر دو قبلے کی طرف، ہو قبلے کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ ام المومنین کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ کس نے روایت کیا ہے؟ اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ کی وفات سے 1 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے تشریف فرما تھے اور قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنیان کے اندر جائز ہے، استقبال بھی جائز ہے، استدبار بھی جائز ہے۔ اور تیسری حدیث وہ تو بخاری مسلم کے اندر ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، ابھی ترمذی نے بھی نقل کی ہے کہ میں ایک دن حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور آپ کا پیٹھ تھی قبلے کی طرف، قبلے کی طرف کیا تھی؟ پشت کیے ہوئے تھے، شام کی طرف رخ تھا، قبلے کی طرف پشت تھی آپ کی۔ اور اسی طرح مروان الاصغر کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، میں ان کے ساتھ تھا، آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، اناخ راحلتہ مستقبل القبلۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی سواری کو بٹھایا قبلے کی طرف رخ کر کے، اور پھر اس کی طرف رخ کر کے پیشاب شروع کر دیا، یبول الیہا، اس کی طرف رخ کر کے پیشاب شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا الیس قد نہی عنہا، کہ کیا
یا فقلت یا ابا عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے ابا کیا ایسے منع نہیں کیا گیا؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ بل انما نہی عن ذلک فی الفضاء، اس سے منع کیا گیا صرف اور صرف فضا کے اندر، کھلی میدان کے اندر۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ، اگر تیرے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو یسترک، جو پردہ کرے، رکاوٹ ڈال دے، تو فلا بأس، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کو ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ روایات ہیں ان کا۔ اب ام المومنین والی حدیث جو ہے، اس پر جو ہے اس کی سند کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ام المومنین کی جو حدیث ہے کہ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ اس کے راویوں میں ایک راوی ہے خالد بن ابی الصلت، اور خالد بن ابی الصلت اس کو روایت کرتے ہیں عراق سے۔ کس سے؟ اور عراق اس کو نقل کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ سے۔ اور خالد بن ابی الصلت کا سماع جو ہے وہ عراق سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مرسل، یعنی منقطع۔ مرسل وہاں منقطع کے معنی میں ہے کہ منقطع ہے یہ، تو سند کے اندر انقطاع ہے۔ ایک یہ، دوسرا انقطاع یہ ہے کہ دو جگہ انقطاع ہے، اور دوسری جگہ انقطاع وہ یہ ہے کہ عراق اس کو نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ کی ملاقات بھی عراق سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ امام مسلم نے عراق سے ایسی ایک روایت نقل کی ہے، یہ والی نہیں، حضرت عائشہ سے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کی ہے، اور موقع پر کہ جو عراق نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام مسلم کے نزدیک عراق کا سماع جو ہے وہ عائشہ سے ثابت ہے، امام بخاری کے نزدیک نہیں ہے ثابت، اس لیے کہ امام بخاری ملاقات بھی شرط قرار دیتے ہیں عن کے ساتھ نقل کرنے کو، امام مسلم صرف ہم اثر ہونا ہی کافی قرار دیتے ہیں کہ ہم اثر ہو جائے، ہاں ملاقات امکان ہو لقاء کا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے چلیں اس جگہ پر، لیکن ایک جگہ پر تو انقطاع وہ بالاتفاق ہے کہ ایک جگہ پر انقطاع ہے، اور وہ ہے خالد بن ابی الصلت کا نقل کرنا عراق سے۔ کس سے؟ عراق سے۔ اور جو حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا جواب یہ دیا ہے مانعین نے کہ یہ لہذا جب انقطاع ہو گیا تو حدیث جو ہے وہ قابل استدلال نہیں، سند کے اندر جب انقطاع ہو گیا تو ام المومنین کی حدیث سے، وہ ایک طرف ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے اور وہ صحیح ترین حدیث ہے، اور دوسری طرف سند کے اندر انقطاع ہے، تو وہ اس کے معارض نہیں ہے، مقابل نہیں ہے، اس کے معارض اور مد مقابل نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اگرچہ ترمذی نے نقل کیا ہے اس کو، اور ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، قابل قبول ہے، لیکن حضرت جابر والی جو حدیث ہے وہ ایک فعل، ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کا، اور ہمیشہ والا واقعہ نہیں ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ یا ایک یوں دوام کے ساتھ نہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح ہی بیٹھا، نہیں، ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں، اور ایک جو واقعہ نقل کر رہے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ، اور ایک دفعہ کے واقعے کے اندر اس کے اندر کئی باتوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ جابر سمت معلوم کرنے میں خطا ہوئی ہو، احتمال ہے، ہو سکتا ہے نہ کی ہو، واقعہ یہ ہو کہ نہ ہو، لیکن احتمال تو ہے نا، احتمال سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس بات کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے حاجت شدیدہ ہو، اور حاجت شدیدہ ہو
تو پھر آدمی جو ہے کس طرف بھی رخ کر کے بیٹھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس بات کے بھی احتمال ہے کہ وہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہو، کہ آپ کے لیے اجازت ہے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، امت کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث جو ایک واقعہ ہے، یہ اس قاعدہ اور قانون کی جو آپ علیہ السلام نے وضع کر دیا ہے، اس کا معارض اور اس کا مد مقابل اور اس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ وہ قاعدہ کیا بتلایا آپ نے؟ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ اور ابن عمر والا جو مروان الاصغر کی جو روایت ہے، وہ ابن عمر کا فعل ہے اور ابن عمر کا قول ہے۔ ابن عمر اگرچہ عظیم صحابی ہیں، لیکن ان کا قول نبی کے قول کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ ابن عمر کی رائے تھی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یہ رائے نہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے جب سامنے کوئی آہٹ ہو تو بول و براز کے وقت بیٹھا بھی جا سکتا ہے، پشت نہیں، ان کی رائے تھی۔ لیکن ان کی یہ رائے جو ہے وہ غلطی پر مبنی تھی، خطا پر مبنی تھی۔ وہ ان کی رائے کے لیے دلیل وہی حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ جو ابن عمر جو نقل کرتے ہیں کہ میں حفصہ کی گھر کی چھت پر چڑھا اور ادھر دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی۔ اور اس کے اندر بھی جو ہے امکان ہے، احتمال ہے کئی باتوں کا، وہ جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اچانک کی نظر ہے، اور اچانک کی نظر کے اندر آدمی پھر دیکھتا ہی نہیں رہ جاتا، فوراً نظر اٹھا لیتا ہے، اور اچانک کی نظر میں خطا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوئی فعل۔ یہ چاروں کے جوابات دیے گئے ہیں ان لوگوں کی جانب سے جو کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا اور پشت کر کے بیٹھنا بول و براز کے وقت یہ مطلقاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے، اور اکثر محدثین بھی اسی کی رائے کے ساتھ متفق ہیں، اکثر۔ البتہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بنیان کے اندر جائز ہے اور صحرا کے اندر ممنوع ہے۔ جب سامنے کوئی آہٹ ہو، رکاوٹ ہو، تو پھر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، پشت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کی نقطہ نظر ہے۔ اور امام نووی نے شرح مسلم کے اندر اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری کے اندر، فتح الباری کے اندر انہی حضرات کی رائے کو ترجیح دی ہے، انہی حضرات کی رائے کو۔ لیکن ابن حزم ظاہری جو کہ احناف کا بڑا سخت مخالف ہے اور بڑی سخت تنقید بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے سخت الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں جو نامناسب ہیں، اور قیاس شرعی کے بھی منکر ہیں، اس مسئلے کے اندر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ احناف کی رائے، المحلہ ان کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 اور صفحہ 194 کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ المنع مطلقاً، کہ مطلقاً منع ہے۔ کیا ہے؟ استقبال اور استدبار مطلقاً کیا ہے؟ منع ہے۔ ہاں جی، ابن حزم ظاہری جو اہل ظاہر میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ ہاں، بہرحال ان کا اپنا یہ قیاس شرعی کے منکر ہیں، یہ اگرچہ ان کی نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح اچھا جی، حافظ ابن قیم نے تہذیب السنن کتاب ہے، شرح ہے، مختصر شرح ہے
ابو داود کی مختصر حواشی کی۔ حافظ ابن قیم نے بھی تہذیب السنن میں احناف ہی کی رائے کو ترجیح دی ہے، اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور اسی طرح قاضی شوکانی یمنی جو کہ اہل ظاہر میں سے ہیں، وہ اس مسئلے کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ الانصاف الحکم بالمنع مطلقاً والجزم بالتحریم حتیٰ ينتهز دلیل یصلح للنسخ او التخصیص او المعارضۃ ولم نقفہ علی شیء من ذلک۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ فیصلہ اس بات پر ہے کہ مطلقاً منع ہے قبلے کی طرف استقبال اور استدبار، اور اس بات پر یقین ہے کہ یہ حرام ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ قائم ہو جائے، جب تک کوئی ایسی دلیل نہ قائم ہو جائے جو صلاحیت رکھتی ہو نسخ کی یا صلاحیت رکھتی ہو تخصیص کی، یعنی کوئی ناسخ نہیں ہے، کوئی مخصص نہیں ہے، اب المعارضت، یا کوئی ایسی دلیل نہ قائم ہو جائے جو اس کے مد مقابل ہو، معارض ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ولم نقف ہو علی شیء من ذالک، ہم مجھے ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ہم واقف نہیں ہوئے، ہمیں نہ اس کا کوئی ناسخ ملا، نہ اس کا کوئی مخصص ملا، اور نہ ہی اس کا کوئی معارض حدیث ملی۔ یہ قاضی شوکانی یمنی یہ بھی مائل ہیں اہل ظاہر کی طرف، ہاں جی۔ اسی طرح مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی کے اندر، جو کہ شاگرد ہیں سید نذیر حسین دہلوی کے، وہ تحفۃ الاحوزی جو ترمذی کی شرح ہے، احوزی کہتے ہیں زیرک کو، احوزی، اور تحفۃ الاحوزی کا معنی ہے کہ ایک زیرک اور ایک قابل اور لائق انسان کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ تو بڑی عمدہ انہوں نے شرح کی ہے، اور کتاب کو اور احادیث کو کتاب کو صحیح لگاتے ہیں، صحیح حل کرتے ہیں، اور منصف مزاج ہیں۔ انہوں نے بھی اس بارے میں احناف کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے جو عبارت لکھی ہے وہ یہ ہے، ہاں جی، کہ الصحیح المنع مطلقاً لا فی البنیان ولا فی الصحراء فإن القانون الذي وضعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الباب لأمتی هو قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وهو بإطلاقه شامل للبنیان والصحراء، ہاں جی، کہ صحیح بات یہ ہے اور کہ منع ہے استدبار اور استدبار مطلقاً، نہ بنیان میں جائز ہے نہ صحرا میں جائز ہے، اور وہ قانون، وہ قاعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا اس باب کے اندر اپنی امت کے لیے، وہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، وہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو اور پیٹھ بھی نہ کرو، اور یہ بالاطلاق شامل ہے بنیان کو بھی اور صحراؤں کو بھی۔ کس کو؟ ہاں، اسی طرح مالکیوں میں سے، کن میں سے؟ قاضی ابن العربی، قاضی ابن العربی عارضۃ الاحوزی کے نام سے شرح ہے ترمذی کی، عارضۃ الاحوزی، عارضہ کہتے ہیں بازو کو، مضبوط، ہاں جی، عارضہ، تو احوزی یعنی مضبوط آدمی، طاقتور آدمی، زیرک آدمی کا جو ہے وہ مضبوط بازو، یعنی تو احوزی تو زیرک کو کہتے ہیں نا عثمان، کس کو بولتے ہیں؟ دانا اور زیرک، اور عارضہ کہتے ہیں اس کو، بازو کو۔ تو مطلب یہ کیا ہو گیا کہ مضبوط زیرک آدمی کا جو ہے وہ بازو، تو زیرک آدمی کا بازو کا کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب یہ کہ بڑی مضبوط انہوں نے شرح کی ہے، بہترین شرح کی ہے۔ تو وہ ان کی بھی یہی رائے ہے مالکیوں میں سے،
امام مالک کا اپنا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، امام مالک کا اپنا نقطہ نظر وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن یہ مالکی ہیں اور مالکی کی طرف ان کا میلان ہے اور ان کی بھی یہی رائے ہے، اور انہوں نے اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ ہاں جی کہ استقبال اور استدبار مطلقاً منع ہے، استدبار اور استقبال مطلقاً منع ہے۔ ہاں جی چلیں، یہ ام المومنین کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں امام نووی نے اگرچہ کہا ہے کہ اسنادہ حسن، اسنادہ ہاں، لیکن میں نے آپ کو بتلایا حافظ شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال میں کس میں ہاں حافظ شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا ہے کہ خالد بن ابی الصلت ہے اس کے تعارف اور اس کے حالات کے اندر بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ کس نے کہا ہے؟ ہاں منکر ہے، ہاں جی۔ اور امام بخاری کا قول میں نے آپ کو بتلایا کہ تہذیب التہذیب کے اندر نقل کیا ہے ابن حجر نے کہ خالد بن ابی الصلت عن عراق مرسلنا، کیا ہے؟ مرسل، وہ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا۔ تو شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کو کہا کہ یہ منکر ہے۔ کون سی حدیث؟ ام المومنین والی حدیث کو منکر کہا ہے، اور منکر کون سی حدیث ہوتی ہے؟ اس کی ثقات کے مقابلے میں، ثقات کے مقابلے میں روایت کرے، نہیں سمجھا؟ ہاں ثقات کے مقابلے میں روایت ہو نا، ہاں جی، تو منکر ہے۔ اچھا جی اسی طرح ابو حاتم رازی نے بھی کہا ہے کہ یہ خالد بن ابی الصلت کا سماع جو ہے وہ حضرت عراق سے ثابت نہیں ہے، اور عراق کا سماع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ ابو حاتم رازی نے بھی، مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک ایسی حدیث نقل کی ہے جس میں عراق حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال یہ تو ہو گیا جوابات، یہ کیا ہو گئے؟ ہاں، تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہی ہے کہ درایتاً اور روایتاً ان لوگوں کی رائے قوی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً ممنوع، اس لیے کہ تعظیم و جہت کعبہ کی ہے، اور کعبہ کی طرف جہت جو ہے وہ بنیان کے اندر بھی ہے اور صحراؤں کے اندر بھی ہے، مقصد تو جہت ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں جو آیا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ إِلَى شطر، اچھا نہیں، اسی طرح کہ جہت، اور جہت تو سب جگہ برابر ہے، چاہے بنیان ہو، یہ نہیں ہے کہ کعبہ کی چھت پر یا کعبہ کی دیوار پر پیشاب، وہ تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، تو لہذا یہ جو جہت ہے تو جہت سب جگہ برابر ہے۔ جہت یہ نہیں ہے کہ جہت جو ہے وہ کمرے میں جہت نہیں ہے اور کھلے میدان کے اندر جہت ہے، اور عقلاً بھی آپ کو، نقلاً بھی آپ نے احادیث دیکھ لی ہیں۔ البتہ امام شافعی نے ایک عقلی دلیل پیش کی ہے، اپنے نقلی تو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل بھی پیش کی ہے، اور عقلی دلیل امام شافعی کی کتابوں کے اندر جو ہم پڑھی ہے اور جو منقول ہوئی ہے، نقلی دلیل جو ان کی طرف منسوب ہے، وہ یہ ہے امام شافعی اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں، اگرچہ امام شافعی بڑے امام ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، لیکن ان کی کتابوں کے اندر ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرق بنیان کے اندر اور صحرا کے اندر کہتے ہیں۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ صحرا کے اندر اس لیے منع ہے، صحرا کے اندر اس لیے منع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور یہ اس کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر کے کر رہا ہے، یا اس کی طرف پش کر کے، تو اگر پش کر کے بیٹھے گا تو اس کے سامنے اس کی نظر پڑے گی، اور اگر پیٹھ کر کے رخ کر کے بیٹھا ہے
تو اس کی اس پر نظر پڑے گی تو اس کی نماز کے اندر خرابی آئے گی۔ اور اگر بنیان میں ہو تو سامنے دیوار ہے، سامنے آہٹ ہے، تو کوئی رکاوٹ کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ ایک احتمال بعید انہوں نے فرق کیا ہے، پتہ نہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ منقول ہے، نقل کیا جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں صحیح واللہ عالم، لیکن ان کی طرف یہ منسوب ہے۔ یہ کوئی صحیح، اس لیے تو ایک احتمال بعید ہے، بعید احتمال ہے۔ تو یہ بعید احتمال جو ہے وہ تو اس بات کے بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور بنیان کے اندر بیٹھا ہو، پیشاب کر رہا ہو اور آپ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بات تو ہے کہ چاہے کھلے میدان کے اندر پیشاب کر رہا آدمی، پردے کا حکم ہے کہ سطر کو چھپائے، کیا کرے؟ سطر کو چھپائے۔ یہ تو بعید ہے ایک بات کہ آدمی کھلے میدان میں بیٹھا ہو اور وہ پردے نہ کیا ہو، سطر نہ چھپایا ہو اس نے۔ تو اس طرح کے بعید امکانات تو بنیان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے توجیہ کی ہے کہ کھلے میدان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سامنے بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہو اور یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا اور یہ بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو یہ شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ قبلے کی طرف رخ ہوگا تو اس کے نظر پڑیں گے سورج پر، اور اگر وہ پش کر کے بیٹھا ہے قبلے کی طرف تو اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی قول جو ہے وہ نقل ہوا ہے امام شافعی سے۔ ہاں جی، یہ ان کے نقلی دلائل ہیں، کیا ہے نا، عقلی دلائل کیا ہے؟ ہاں، بہرحال یہ سمجھ نہیں آتی، ان کی طرف منسوب ان کی کتابوں کے اندر یہ ہے۔ ہاں جی، چلیں جی، اب ہے وہ باب امام ترمذی، چونکہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے جو ابو ایوب انصاری والی حدیث ہے، اب رخصت کو بھی نقل کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے تو اپنی کتاب کے اندر 2 اقوال ہی نقل کیے ہیں۔ کتنے اقوال نقل کیے ہیں؟ 2۔ ایک امام شافعی کا اور ایک امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، اور باقی اقوال کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، لیکن اب اس کے لیے جو دوسرا قول ہے امام شافعی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے کہ باب ما جاء من الرخصت من ذالک، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو اس بارے میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے میں اور پشت کر کے بیٹھنے میں رخصت کے سلسلے میں آئی ہے، اجازت کے سلسلے میں آئی ہے، آسانی کے سلسلے میں آئی ہے، اس کے بیان میں۔ تو اس کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں امام ترمذی، کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن بشار اور محمد بن مثنى، یہ دونوں شیخ ہیں امام ترمذی کے۔ محمد بن بشار جو ہیں ان کا بندار بھی لقب ہے، اور اس کا تعارف تو ہو گیا۔ محمد بن مثنى جو ہے یہ بھی امام ترمذی کے شیخ ہیں، اور محمد بن مثنى بن عبید عنزی العنزی البصری، تو یہ جو ہیں 200 اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں ہم عمر بھی ہیں، محمد بن بشار اور محمد بن مثنى، اور ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی سال میں ہوئی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ 252 ہجری میں یہ وفات پائی ہے، اور حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا، محمد بن مثنى کے بارے میں کہا کہ وثقہ الائمہ، اس کو ائمہ نے کیا کہا؟ توثیق کی، کسے کا ہے؟ اور یہ دونوں بیان کرتے ہیں، دونوں نقل کرتے ہیں حدیث کو وہب ابن جریر سے، اور وہب ابن جریر جو ہیں یہ ثقہ ہیں، کیا ہیں؟ ہاں جی، وہب ابن جریر جو ہے یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اسحاق بن راہویہ کے، یحییٰ بن معین، یہ جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان کے یہ استاد ہیں۔ کون؟ وہب ابن جریر، اور ثقہ ہیں اور امام الثقات ہیں، اور 206 ہجری جو ہے ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں اپنے باب جریر بن ابی حازم سے، کس سے؟ ہاں، اور جریر بن حازم جو ہیں یہ بھی ثقہ ہیں، لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا، اور کبھی کبھی احادیث کے اندر غلطی بھی کیا کرتے تھے احادیث کے اندر۔ بہرحال جریر بن حازم، ان کی تاریخ وفات 170 ہجری ہے، کیا ہے؟ ہاں جی، اور یہ نقل کرتے ہیں اپنے باب کس سے؟ ہاں، وہب ابن جریر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باب جریر بن حازم سے، اور جریر بن حازم نقل کرتے ہیں محمد بن اسحاق سے، محمد بن اسحاق بن یسار، محمد بن اسحاق بن یسار، عثمان محمد بن اسحاق کے نام سے 2 لوگ مشہور ہیں،
ایک محمد بن اسحاق بن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ والا، کون سا مصنف ہے صحیح ابن خزیمہ کا، وہ بھی محمد بن اسحاق، لیکن وہ محمد ابن خزیمہ، اس کو ابن خزیمہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اکثر، لیکن کبھی کبھی ابن اسحاق کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ اور یہ محمد بن اسحاق بن یسار، تو دادے کے نام سے فرق نکلتا ہے، یہ یسار ان کے دادے کا نام ہے اور ان کے دادے کا نام ہے خزیمہ۔ یہ ہے صاحب المغازی والسیر، صاحب المغازی والسیر ہیں یہ محمد بن اسحاق بن یسار، امام سیرت ہیں۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام المغازی صدوق یدلس وروی بالتشیع والقدر، حافظ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب کے اندر کہ یہ یعنی نبی علیہ السلام کی جو غزوات ہیں ان کے بارے میں ان کو بہت علم ہے، امام ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس، اور سیرت کے بہت ان کے پاس علم ہے سیرت کا، اور یہ صدوق سچے ہیں، امانت دار ہیں، یدلس تدلیس بھی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ کبار کی جانب سے جو تدلیس ہے اس کا سبب جو ہے وہ فاسد غرض نہیں ہے، نیت کے اندر فساد نہیں ہے، بلکہ کبار کی جانب سے جو تدلیس ہے وہ اس بات کی وجہ سے کہ ان کو اعتماد ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیا ہے صحیح ہے، اور اختصار کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تدلیس کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے تدلیس نہیں کرتے، تو لہذا اس کا تو یہ ہے۔ اور ان کی جانب ان پر تشیع کا بھی الزام لگا ہے ان پر، محمد بن اسحاق بن کہ یہ شیعہ تھے، اور قدریہ کا بھی ان پر الزام ہے کہ یہ منکرین تقدیر میں سے ہے۔ اب تشیع اس زمانے میں اس طرح کا نہیں تھا جو آج کے زمانے کے اندر، سلف صالحین کے اندر جو تشیع تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ اس زمانے میں تشیع صرف اس نام کا تھا کہ ایک رائے یہ تھی، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی کا درجہ حضرت عثمان سے زیادہ، بس اتنا ہی، وہ ابو بکر و عمر کے درجے سے حضرت علی کا درجہ نہیں، صرف حضرت عثمان سے کہتے تھے کہ حضرت علی کا درجہ کیا ہے زیادہ ہے۔ اور جبکہ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام سے حضرت علی کا درجہ زیادہ، افضل زیادہ، اگرچہ یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن یہ گمراہی نہیں ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے اور حضرت عمر کے اور حضرت عثمان کے اور صحابہ کرام کی کسی کی وہ پر سب اور لان تان اور سب و شتم نہیں کیا کرتے تھے، اور کسی کو برا بلا نہیں کرتے، اور کسی کی ائمہ اربعہ میں سے یعنی خلفائے راشدین میں سے کسی کی خلافت کے وہ منکر نہیں ہیں۔ اور یہ بھی اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ انہوں نے جو ہے حضرت علی کا جو ہے وہ حق چھین لیا، بلکہ وہ درجہ زیادہ، اور یہ اس معنی میں شیعت جو ہے یہ جرح نہیں ہے، اس معنی میں شیعت کیا نہیں ہے؟ جرح نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی ہے، خطا ہے، لیکن یہ گمراہی نہیں ہے۔ تو سلف کے اندر اتنی ہی شیعت تھی۔ البتہ آج کے زمانے کے اندر جو شیعت ہے وہ تو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پر لعن طعن اور سب و شتم پر ہے۔ تو ان میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو کہ جن کے کفر میں تو بالاجماع کفر کا کوئی شک نہیں ہے، اور بعض کے بارے میں اختلافات ہیں، گمراہ تو بالاتفاق ہے۔ تو آج کی شیعت کی نہیں، اس زمانے میں شیعت کا۔ تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ اسی طرح ابن حجر نے کہا ہے کہ ابن جوزی نے ابن اسحاق پر بڑے سخت حملے کیے ہیں، اور ان پر جو ہے بڑا طعن کیا ہے، اور اس کی جو ہے ابن جوزی نے اس کو جو ہے اس پر بہت اعتراضات کیے ہیں، سخت تنقید کی ہے۔ تو انہوں نے حافظ ابن حجر نے ان کی تنقیدات کے بارے میں لکھا ہے کہ فلا طائل فیہ ہے، کہ اس کی تنقیدوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اعتراضات میں کیا نہیں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن جوزی اگرچہ عظیم محدث ہیں لیکن وہ متشدد ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، یہ ابن حجر نے کہا۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری کے اندر
محمد بن اسحاق بن یسار کے بارے میں کہا کہ ابن اسحاق من الثقات الکبار عند الجمہور، کہ ابن اسحاق جو ہے وہ بڑے بڑے ثقات میں سے ہے جمہور کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ تو اس نے بدر الدین عینی نے بھی اس کو ثقہ کہا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ثقہ کہا، ابن الحمام نے فتح القدیر کے اندر اس کے بارے میں کہا کہ اما ابن اسحاق فثقۃ ثقۃ ثقۃ، کہا کہ رہا ابن اسحاق تو وہ ثقہ ہے اور ثقہ ہے اور ثقہ ہے یعنی 3 مرتبہ کہا۔ تو ابن حمام نے بھی ثقہ کہا، حافظ ابن حجر نے بھی ثقہ کہا۔ البتہ ابن جوزی نے امام مالک کی جانب سے ابن اسحاق پر بڑی سخت جو ہے وہ جر آئی ہے امام مالک سے ابن اسحاق پر، کہ ابن محمد بن اسحاق پر جو ابن اسحاق کے نام، اور امام مالک نے یہاں تک کہ کہا ہے، سخت یہاں تک کہا ہے کہ اگر میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کے اس مقام پر، مقام ابراہیم پر اور بیت اللہ اور اس کے دروازے، کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر کے یہ کہوں کہ ابن اسحاق جو ہے یہ دجال ہے اور کذاب ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ غلط نہیں ہے۔ تو امام مالک سے بڑے سخت الفاظ کے اندر ابن اسحاق کے بارے میں تنقید ہے، لیکن انہی امام مالک سے تاریخ بغداد کے اندر ابن اسحاق کے بارے میں تعریف بھی آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ تعریف بھی آئی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے ابن اسحاق کے بارے میں اعتراض بھی ہے، تنقید بھی ہے، سخت دجال بھی کہا، کذاب بھی کہا، اور پھر ساتھ میں اس کی تعریف بھی کی کہ بہت بڑا عالم ہے۔ کیا ہے؟ اصل میں جو علماء ہوتے ہیں اور صحیح راسخ العقیدہ علماء ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ تھوڑی سی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں ان کو کوئی خبر لگتی ہے کہ یہ اس کے بارے میں کوئی بتلاتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے، تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں سخت بات کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلے ابن اسحاق کے بارے میں، یہ اگرچہ باشندے تھے مدینہ کے رہنے والے، لیکن یہ نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے بغداد کے اندر پھر یہ رہے۔ تو امام مالک کو پہلے ان کے بارے میں جو خبریں ملیں وہ اچھی نہیں ملیں، لہذا انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ دجال کذاب ہے۔ اور بعد میں امام مالک کو لوگوں نے آ کر کے ان کے بارے میں بتلایا، جب بتلایا حالات واضح ہو گئے، تو یہ جو صحیح علماء ہوتے ہیں، حق پرست علماء ہوتے ہیں، ان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرتے، اور یہ نہیں شرم محسوس نہیں کرتے کہ کل تو میں اس کو دجال کہہ رہا تھا، کذاب کہہ رہا تھا، اور آج میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت بڑا عالم ہے، اس سے سیکھو جا کر کے، حدیثیں پڑھو اس سے۔ تو امام مالک تاریخ بغداد کے اندر یہ انہی کے حالات کے اندر، محمد بن اسحاق بن یسار کے حالات کے اندر، کیونکہ بغداد کے یہ راویوں میں سے ہیں نا، کس کے راویوں میں سے؟ تاریخ بغداد کے اندر ان کے حالات ذکر ہوئے، اور ان کے اندر امام مالک کی جانب سے ان کی تعریف و توصیف بھی آئی ہے، لہذا امام مالک کی جو جرح تھی اس کا جواب بھی آ گیا۔ تو ابن اسحاق جو ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہ انہوں نے کہا کہ میرا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ صاحب نے، کہ شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میرے سارے مطالعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ابن اسحاق ہے من روات الحسن، یعنی یہ درمیانے درجے کا راوی ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن بعض نے تو اس کو کہا کہ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ بعض نے کہا، یہ تو شاہ صاحب کا مطالعہ نہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مطالعے میں کیا آئی ہو کیا نہ آئی ہو، اور کیا ان کے مطالعے میں یہ شاہ صاحب کا۔ اچھا جی، اور محمد بن اسحاق کے بارے میں اصل میں اور پھر شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے
کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں جب ان سے کوئی روایت مروی ہوتی ہے ایسی جو احناف کے لیے دلیل ہو اور شوافع کے خلاف حجت ہو تو شوافع اعتراض کر دیتے ہیں، یہ ابن حجر اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس میں ابن اسحاق راوی ہے، اور اس پر اعتراضات ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ایسی حدیث جو شوافع کے لیے دلیل بنتی ہو اور احناف کے خلاف حجت بنتی ہو تو پھر وہ حدیث وہ ابن اسحاق ہی راوی ہوتا ہے، تو احناف اس کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ بعض احناف، سارے انہیں، کچھ احناف کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا راوی ہے کہ جو محمد بن اسحاق راوی ہے جس پر کیا ہے اعتراض ہو۔ یہ وہ کہتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ یہ انصاف کے اور اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ برابر نہیں کھاتا ہے، کوئی فٹ نہیں آتا۔ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایک جگہ آپ اس سے حدیث کو لیتے ہیں تو دوسری جگہ بھی اس کی حدیث کو پھر لے لیں، دوسری جگہ بھی کیا کریں۔ ہاں، ایک جگہ جب آپ کے لیے وہ دلیل بنتی ہو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جو دوسری کے لیے دلیل بنے تو آپ کہیں گے اس میں تو وہ راوی ہے، تو آپ کی جو حدیث میں بھی تو وہی راوی تھا، اس موقع پر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض موقع پر ٹھیک ہو جائے، بعض موقع پر قابل اعتراض ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عادت ہے، شاہ صاحب نے کہا کہ یہ عادت ہے، حافظ ابن حجر کی بھی یہ عادت ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی۔ اچھا، بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ محمد بن اسحاق بن یسار یہ ثقہ ہے، صحیح ہے اور مقبول راوی ہے۔ کیا ہے؟ مقبول راوی ہے۔ اور ابن جوزی نے جو تنقید کی ہے جو وہ متشدد ہے، اور ابن حجر ہی نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ فلا طائل فیہ کہا۔ ہاں جی، اور وہ نقل کرتے ہیں ابان بن صالح سے۔ کس سے؟ محمد بن اسحاق نقل کرتے ہیں کس سے عثمان؟ ابان بن صالح۔ ابان بن صالح جو ہے حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر کہا ہے اس کے بارے میں کہ وثقہ الائمہ، اس کو ائمہ نے جو ہے توثیق کی ہے اس کی۔ اور البتہ ابن حزم نے اس کو کہا ہے، ابن حزم نے ابان بن صالح کے بارے میں کہا ہے کہ مجہول ہے، مجہول الحال ہے، کہ اس کے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر اس کو توثیق کیے، کہا کہ ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ اور وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ مجاہد بن جبر سے۔ کس سے؟ اور مجاہد بن جبر جو ہے وہ تو جلیل القدر تابعی ہیں اور شاگرد خاص ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مجاہد بن جبر امام ثقۃ امام فی التفسیر والعلم، 101 ہجری تاریخ وفات ہے ان کی، یا 102 ہجری، یا 103 ہجری، یا 104 ہجری، یہ مختلف اقوال ہیں مجاہد بن جبر کے ہیں، اور یہ من اوساط التابعین میں سے ہیں۔ اور وہ نقل کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت جابر بھی صحابی ہیں، ان کے ابا عبداللہ بن عامر بھی صحابی ہیں۔ کون؟ جابر بن عبداللہ، دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عامر جو ہیں یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور غزوہ احد سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا، میں کل کیا ہو جاؤں گا، اور دیکھنا میرے اوپر جو ہے بڑا قرض ہے، اور میرا قرض جو ہے وہ ادا کرنا، میرا قرض ادا کرنا۔ تو ان پر جو ہے، اور ایک باغ چھوڑ کر کے گئے تھے جب، اور باغ کے اندر اتنی کھجوریں نہیں تھیں، اتنی نہیں تھی کہ قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جا سکے، تو قرض خواہ بہت زیادہ تھے، ان کے پاس آتے قرض کا مطالبہ کرتے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ اتنے قرض خواہ ہیں اور قرض کا اتنا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں کچھ کریں، کچھ مہلت لے دیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ باغ جو ہے سارا بک جائے تو 2-4 آدمیوں کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم سب قرض خواہوں کو بلا لینا اور کل مجھے بھی بلا لینا۔ تو باغ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جابر بھی،
اور جب قرض خواہ آئے تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا ہے کہ قرض معاف کرائے، ظاہر بات ہے انہوں نے کہا کہ نبی کو بلایا، اللہ کے نبی کو بلا لیا ہے ہم تو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جتنی کھجوریں ہیں سب کو جمع کرو اور سب کو دیتے جاؤ، اور سب کو دیتے گئے اور قرض بھی سارا ادا ہو گیا، اور پھر کھجوروں کا ڈھیر اسی طرح بچ گیا، اسی طرح بچ گیا۔ اور یہ ان کی 7 بہنیں تھیں، کیا تھیں؟ 7 بہنیں تھیں۔ تو 7 بہنوں کی انہوں نے پرورش کی، اور انہوں نے شادی کی ایک بیوہ عورت سے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ اور ان کو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ تم نے جو ہے کسی کنواری سے کیوں نہیں کی، تو کہا یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، ہاں جی، تو چھوٹی چھوٹی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو، تو ایسی عورت لے آؤں جو ان جیسی ہو۔ تو انہوں نے تو بہرحال یہ جابر بھی صحابی ہیں اور ان کے ابا یہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 94 سال کی عمر میں، 70 ہجری، ہاں جی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں پیشاب کے وقت۔ تو فرأیتہ، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا قبل ان یقبض بعام، آپ کی وفات سے 1 سال پہلے، کہ یستقبلھا، آپ تو قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو جواب تو میں نے دے دیا آپ کو، یہ استدلال ہے عثمان، ہاں، کہ یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اچانک کا واقعہ ہے، اور اچانک کی نظر ہے، تو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا فعل نقل کر رہے ہیں۔ اور قاعدہ قانون کلی لا تستقبلوا القبلۃ، وہ نبی نے بیان کر دیا، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها بغایۃ، ہاں جی عثمان، ہاں جی۔ وفی الباب عن ابی قتادہ وعائشہ، اس باب کے اندر حضرت ابو قتادہ سے بھی ہے، عائشہ سے بھی ہے، اور عمار بن یاسر سے بھی ہے، ہاں جی۔ ابو قتادہ کی حدیث تو اسی ترمذی کے اندر ہے، اب یہ آگے آ جائے گی، حوالہ دیا ترمذی نے، اور اس کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور حضرت عائشہ سے، عمار بن یاسر سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جابر کی حدیث اس باب کے اندر حدیث حسن غریب ہے، اور نقل کیا اس حدیث کو ابن لہیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو الزبیر سے، اور ابو الزبیر نے نقل کیا کس سے؟ جابر سے، اور جابر نے کس سے؟ ابو قتادہ سے، یعنی ابو قتادہ بھی صحابی ہیں، جابر بھی صحابی ہیں۔ ابن لہیہ کی روایت کے اندر جابر نقل کرتے ہیں ابو قتادہ سے، کس سے؟ ہاں، جبکہ جو اوپر آپ نے روایت پڑھی مجاہد بن جبر کی روایت، اس کے اندر جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرتے ہیں۔ کس سے نقل کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے